عزیزان محترم، برادران ایمانی، صاحبان فہم و زکات، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و صاحب وفا، سرزمین سجولی، یہ عظیم الشان پرساداری کا اہتمام، دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے، کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے ارشادات حاصلوں تک پہنچائی جائیں۔ اب دیکھیں، کم سے کم وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تقریر 2 4 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی، بلکہ کم سے کم وقت سے مراد یہ کہ میں زبانی ورزش کروں گا، آپ ذہنی ورزش کرتے رہیے گا، تو کوشش کی جائے گی اس وقت کے چند جملے کم سے کم آپ کے لیے 10 سال کے لیے تحفہ ہو جائے۔ اب دیکھیے، مجھے تحفہ دینے کا سلیقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن معتبر راویوں کے ذریعے خبر یہ آئی ہے کہ اہل امبیڈکر نگر کو تحفہ لینے کا سلیقہ آتا ہے۔ اب جتنی دیر آپ آمادہ رہیں گے تحفوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ اور دیکھیے، جیسے میں وہاں سے چلا، میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ معاف کریے گا، پہلا اعلان ہی یہ سن لے سرکار، یہ مجلس حسین ہے، یہ جلوس عزا ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، مقدر سوارنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے آپ بیدار ہو جائیے کہ بہت تعجب ہوتا ہے سرکار، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ غیر وہ لوگ جو کہانیوں میں، نوبل میں، نیوز میں، دیش ڈیٹ، یہاں وہاں سے بس نام حسین سن کر آتے ہیں، ہمارے عزا خانوں میں سر کو جھکاتے ہیں، بے اولاد ہوتے ہیں اولاد مل جاتی ہے، مریض ہوتے ہیں شفا مل جاتی ہے، روڈ پتی ہوتے ہیں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا غیر آ کے لے گئے، اپنے ہیں کہ کنویں کے پاس کھڑے ہیں پھر بھی پیاسے ہیں؟ جبکہ سخی ابن سخی ہمارا مولا ہے، کریم ابن کریم ہمارا مولا ہے، سلطان بن سلطان ہمارا مولا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بیدار رہیے گا، کیونکہ زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ شکر تمہارے سر بھی عزا خانے کی چھت سے ٹکرانے ٹینٹ سے، تعجب نہ کرنا، جملے اتنے وزنی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے روح کے اندر سلی بولے گا۔ دیکھیں، جہاں تک رونے کا مسئلہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، 100 باتوں کی ایک بات، قاعدہ کلیہ یہ ہے امبیڈکر نگر والے کہ انسان ہر کسی پہ نہیں روتا، انسان ہمیشہ اپنے محسن پہ روتا ہے۔ اگر کسی گھر سے کسی کا جنازہ نکل رہا ہو، گھر والے روئے تو آپ سمجھ جائیے کہ گھر والوں کا محسن ہے، جنازہ آگے بڑھے، اگر محلے والے روئے تو آپ سمجھ جائیں گے محلے والوں کا محسن ہے، جنازہ آگے بڑھا، اگر کسی پہ گاؤں والے رو رہے ہوں یعنی پورے گاؤں والوں کا محسن ہے، اور اگر کسی پہ پورا اکبرپور رو رہا ہو، چلتے آؤ، اگر کسی پہ اکبرپور رو رہا ہو یعنی وہ اکبرپور والوں کا بھی محسن ہے، اگر کسی پہ پورا امبیڈکر نگر رو رہا ہو یعنی وہ امبیڈکر نگر والوں کا بھی محسن ہے، اگر کسی پہ لکھنؤ والے رو رہے ہو تو لکھنؤ والوں کا بھی محسن ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کسی پر مراد آباد والے رو رہے ہو مراد آباد والوں کا محسن ہے، اگر کسی پہ سلطان پور والے رو رہے ہو تو سلطان پور والوں کا محسن ہے، اگر کسی پہ جون پور والے رو رہے ہو جون پور والوں یعنی کل ملا کر اگر کسی پہ پورا یو پی رو رہا ہو، چلتے آؤ، یعنی وہ پورے یو پی والوں کا محسن ہے، اور اگر کسی پہ پورا ہندوستان رو رہا ہو، یا علی اور اگر کسی پہ پاکستان رو رہا ہو یعنی پاکستان والوں کا بھی محسن ہے، اگر کسی پر ایران رو رہا ہو یعنی ایران والوں کا بھی محسن ہے، کسی پر عراق رو رہا ہو یعنی عراق والوں کا بھی محسن ہے، اگر کسی پر افریقہ کے جنگلوں میں رویا جا رہا ہو یعنی وہ ان کا بھی محسن ہے۔ کل ملا کے 100 باتوں کی ایک بات، اگر کسی پہ پوری دنیا رو رہی ہو، اور میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر کسی پہ پوری دنیا رو رہی ہو تو یعنی وہ پوری دنیا کا محسن ہے، اگر کسی پر آسمان رو رہا ہو تو یعنی پورے آسمان والوں کا محسن ہے۔ کائنات میں اکیلی ذات ہے حسین کی جس پر زمین والے بھی روئے ہیں، آسمان والے بھی روئے، یعنی حسین جی در تھکیے گا کچھ دیر کی بات ہے، یعنی حسین بھائی فیصلہ ہو، یہ فیصلہ یعنی حسین زمین والوں کا بھی محسن ہے، حسین آسمان والوں کا بھی محسن ہے۔ اور ہمارے ہاں حدیث میں ایک لفظ آیا، رو رلا
رونے جیسی تو کیا ہوگا سرکار؟ جنت. دیکھیں ہم اور آپ یہ جملہ تو سنتے ہیں لیکن ایک جملے کی آگے شرط ہے. مجھے نہیں پتا کتنے جملے گلاب کی مانند کھلیں گے, کتنوں کے چہرے جھک جائیں گے, کیونکہ بابا جو جملہ صرف کر رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے, یہ سکہ رائج الوقت ہے جو امبیڈکر نگر کی زمین پہ چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے, اور یہ حقیقت ہے سرکار. آگے شرط لگائی گئی ہے, ہر آنسو میں جنت نہیں ہے, عارفاً بحق ہی, بس اس آنسو پر جنت ہے جو معرفت حسین کے ساتھ نکلے. ہائے 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 ہائے, بھئی رونا تو اسی بات کا ہے, بھائی بھائی کا حق کھا جائے رو کر کہے جنت ہماری ہے, اگر خانوں کی زمینیں کھا جائے رو کے کہے جنت ہماری ہے, وقت کی زمینیں کھا جائے رو کے کہے جنت ہماری. اچھا ایک جملہ کہوں, اور یہ جملہ الحمدللہ ہو سکتا ہے آج سجولی کی زمین سے اٹھ کر پورے ہندوستان کا گشت کرے. بھائی اپنی سروں کو اٹھانا ایک لمحے کے لیے, دل تو یہ تمہارے دل میں اتر کے پڑے. دیکھیں جنت میں سب کو جانا, اور ہمارے عمل کی آخری انتہا کا نام ہے جنت. جاگے جاگے جنت میں سب کو جانا, سب جائیں گے. بھائی جتنے مومن ہوں گے جنت میں جائیں گے, جو متقی ہوں گے جنت میں جائیں گے, عمل صالح کرنے والے جنت. ایک شور ہے, ایک شور ہے, جنت 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 جنت. جنت نہ ہو گئی سرکار آفت ہو گئی. اچھا سب کو شوق ہے جنت میں جائیں گے, جنت میں, اور جنت میں جائیں گے تو کیا ملیں گی؟ کہورے ملیں گی. بھئی سراج بھائی یہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل ہوروں والا ہے, ہوروں پہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ جنت میں جائیں گے ہورے ملیں گی. اے میرے قوم کے جوانوں, جنت میں ہورے ملیں گی, مگر شرط یہ ہے پہلے خود کو تو فرشتہ بنا لو. نہیں تو آمادہ نہیں ہو یار, ہے بھائی پہلے خود کو تو فرشتہ بنا لو یار. جی طرح جی طرح جی مولا سلام آزاد سروں کو اٹھائیے گا کلمے کے لیے. سجولی امبیڈکر نگر میں نوید آبی جنت کا مسئلہ ہی ختم کرنے والا ہے, نسلوں میں جائے گا یہ جملہ, یاد رکھیے گا سرکار. بھائی ایک شور ہے, اور روایات میں کھچڑی بنی ہے, روایت میں ہنگامہ ہے. روایت میں کوئی کہہ رہا ہے زمین پر ہے جنت, کوئی کہہ رہا ہے پہلے آسمان پہ ہے جنت, کوئی کہہ رہا ہے کہ 5ویں آسمان پہ ہے جنت. اور جنت میں انشاءاللہ سب جائیں گے, متقی جنت میں جائیں گے, مومن جنت میں جائیں گے, عمل صالح کرنے والے جنت میں جائیں گے, صبر کرنے والے جنت میں جائیں گے, حق بولنے والے جنت میں جائیں گے, ماتمدار جنت میں جائیں گے, عزادار جنت میں جائیں گے, انبیاء جنت میں ہوں گے, اوصیاء جنت میں ہوں گے, اولیاء جنت میں ہوں گے, فرشتے جنت میں ہوں گے. کمال ہو گئے امبیڈکر نگر والوں, سب جنت میں ہوں گے مگر حسین جنت میں نہیں ہوں گے. دیکھو یہی تو تقریر ہے, یہی تقریر ہے, یہی تو تمہیں سنانا سرکار. دیکھیے ایک لمحے کے لیے جملہ ایسا آیا نا کہ آپ کے دل و دماغ کے دروازے بند ہو گئے نا بابا. اب ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باب معرفت کے ساتھ ایسے آئے گا جو تمہارے دل کے دروازوں کو کھولے گا, جس کی دعا سال بھر سے رکی ہو. میں خادم حسین ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, مگر ملت جعفریہ کا ایک ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے تم سے حکم کر رہا ہوں, جس کی جو دعا رکی ہو اس جملے پہ دعا مانگ لینا. جنت میں جانا سب کو ہے, جنت کا صحیح ایڈریس کسی کو نہیں پتا. آج نوید آبدی قرآن سے بتائے گا جنت کا صحیح ایڈریس. جنت میں سب ہوں گے, مومن جنت میں, متقی جنت میں, پرہیزگار جنت میں, عمل صالح کرنے والے جنت میں, صبر کرنے والے جنت میں, حق بولنے والے جنت میں, انبیاء جنت میں, اوصیاء جنت میں, اولیاء جنت میں, فرشتے. بابا کمال ہو گیا, نبن بھائی سب ہے جنت میں مگر حسین جنت میں نہیں ہے. یار وہ جنت کہاں ہے؟ قرآن نے جنت کا ایڈریس بتایا. کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت, کوئی کہہ رہا ہے یہاں جنت. قرآن نے کہا کہیں ہے نہیں جنت. قرآن نے جنت کا ایڈریس بتایا. قرآن نے بتایا جب مومنین متقی جنت میں داخل ہوں گے, جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہوگی. وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کا پتہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی. جو مومن ہوں گے, متقی ہوں گے,
جائیں گے، پڑھتے پڑھتے جنت میں داخل ہوتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے پڑھتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو، کوئی کہہ رہا تھا یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا تھا وہاں ہے جنت۔ قرآن نے جنت کا پتہ کیا بتایا؟ ارے بھائی، قرآن نے جنت کا پتہ کیا بتایا؟ قرآن نے کہا جنت کا پتہ یہ ہے کہ قرآن کے جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی۔ کون سی آیت؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق۔ سب ہیں جنت میں مگر حسین جنت میں نہیں ہے۔ جو کربلا ہو کے آ چکے ہو سروں کو اٹھاؤ۔ میں حکمن کہہ رہا ہوں، اپنے دائیں بائیں وہ چہرے دیکھو جنہوں نے آج تک سبحان اللہ نہیں کہا، اب کہنے والے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی خطابت پہ بھروسہ نہیں، چھٹے امام کے جملے پہ بھروسہ۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو جہاں جس مقام پہ ہے سلامی پیش کرے گا شہداء کربلا کو۔ جنت کا ایڈریس قرآن نے کیا بتایا؟ جنت کا ایڈریس قرآن نے یہ بتایا دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر خطیب منع کرتا ہے موبائل نہ دیکھو، میں تمہیں ابھی کی ابھی اجازت دے رہا ہوں، موبائل اٹھاؤ، گوگل پہ سرچ کرو، جنت کا پتہ ڈھونڈو۔ جو لوگ ابھی کربلا میں ہیں ان سے فون کر کے پوچھو، نہیں ہو تو ویڈیو اٹھا کے دیکھو۔ جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں وہ بتائیں گے جب آپ سرکار وفا مولا عباس سے امام حسین کی حرم میں داخل ہونے کے لیے اجازت لیں گے، اجازت لینے کے بعد جیسے ہی آپ حرم امام حسین میں داخل ہوں گے، جیسے ہی حرم امام حسین میں داخل ہوں گے، سامنے زری حسین نظر آئے گی، زری کے اس طرف کہیں متقی نظر آئیں گے، کہیں مومن نظر آئیں گے۔ یار میں کہاں تقریر لے آیا، کہاں تقریر لے آیا؟ ایک لمحے کے لیے یار سجولی کے مومنین یار میرے سامنے وہ مجمع لے کر لا کے بٹھاؤ یار، جو جملے پہ خرید سکے نوید آبدی کو۔ اتنا بڑا جملہ صرف کر رہا ہوں، نسلوں میں جائے گا جملہ۔ بھائی جب زری حسین کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو سامنے زری نظر آئے گی، کہیں متقی نظر آئیں گے، کہیں مومن نظر آئیں گے۔ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی مگر وہاں پر انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، جاگ رہے ہو اولیاء بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو زری حسین نظر آئے گی، نظر آنے کے بعد جیسے ہی آپ چند قدم آگے بڑھو گے زری امام حسین کی طرف، زری پہ پہنچنے سے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا، دروازے پہ آیت لکھی ہے الحمدللہ الذی۔ نہیں یار تم نے میری محنت کو ضائع کر دیا۔ دروازے تاریخی جملہ، آخری جملہ ہے تاریخی جملہ، دروازے پر ایک آیت لکھی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق۔ بھیک مانگو جملے پہ اور مجھے جملہ کہنے دو۔ حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے۔ جیو ہاتھ اونچے تھکے نہیں۔ بات واضح بالکل، ہاتھ اونچے۔ مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ حسین جنت میں نہیں ہے۔ جیو حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے۔ اس لیے میرے قوم کے جوانوں للہ، یار دیکھو میرا اپنا ذاتی برانڈ ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ یار میرے قوم کے جوانوں سے پہلے وہ پیسے والے جن کے گھر کے آگے 4 گاڑی کھڑی ہیں، 2 صحیح 2 خراب ہیں، بڑے مولائی۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، کبھی کبھی جو خاموش ہوتے بڑے مضمون نظر آتے ہیں۔ کئی سو بیگھہ زمین کے مالک ہیں، بہت پیسے والے ہیں۔ جملہ ضائع ہو گیا، تقریر کا آخری جملہ ہے۔ میں صرف 20-25 منٹ اپنا ہدف بنا کے آیا تھا، تم نے ایک جملہ سن لیا، میں تم سے راضی ہو کے جا رہا ہوں۔ کیونکہ بہرحال میری محنت کو ملاحظہ فرمائیے، ایک دن میں 3 جگہ پڑھنا اور صبر کرنا، بس سرکار کچھ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے مادر حسین راضی ہو جائے۔
ہاں، اور ایک لمحے کے لیے میرے قوم کے جوانوں کوشش کرنا پہلے اپنی ماں کو راضی کر لو، کیونکہ جو اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی آخری جملہ، مرے جا رہے ہیں، کئی سو بیگھہ زمین کے مالک ہیں، میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں سرکار، اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا، کئی سو بیگھہ زمین کے مالک ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا کربلا جائیے تو چار لوگوں کے بیچ میں بڑا مولا منہ بنا کے کہتے ہیں وہ مولا بلائیں گے تب جائیں گے۔ اما تم حبیب ابن مظاہر ہو، تم نے جملہ ضائع کر دیا، تم نے جملہ ہی نہیں سنایا۔ معاف کریے گا، ہر کسی کی قسمت حسین کا خط نہیں آتا۔ جو کہہ رہے ہیں مولا بلائیں گے، یا شرم کرو میرے بھائی، بلائیں گے، بلا چکے، کیا ہو گیا تمہارے کانوں؟ تم وصیت حسین بھول گئے؟ حسین نے وصیت میں کیا کہا تھا؟ بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ کربلا میری زیارت کے لیے آئیں اور 3 دن میرے مہمان رہے۔ کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ بات پہنچ گئی؟ جو نہیں گئے وہ نیت کریں، یار نیت تو کرو، اگر نیت کر کے مر بھی گئے، مرنے کے بعد جنت بعد میں جاؤ گے، کربلا پہلے جاؤ گے۔ معاف کریے گا، اب دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج ہمارے قوم کے جوانوں کو حضور والا بینک کی اسکیموں پہ بھروسہ ہے، بینک کی اسکیموں پہ بھروسہ ہے، اتنا ڈالو 5 سال کے بعد اتنا مل جائے گا۔ لوٹنے والوں پہ بھروسہ ہے، لٹانے والا کہہ رہا قرض لے کر آؤ وعدہ ہم کریں گے۔ یار آمادہ کرو اپنے آپ کو اور چلو کربلا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ حسین کیا ہے۔ ابھی ہم نام حسین حسین کرتے کرتے نام حسین میں کھو گئے، لیکن حقیقت حسین تک نہیں پہنچے۔ یہی مجبوری بن گئی آج معاشرے کی کہ بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں، تحفظ عزاداری۔ ہمیں شرم آتی ہے ایسے بینر دیکھ کے، بینر لگ رہے ہیں تحفظ مرجعیت، ہمیں تحفظ عزاداری، تم عزاداری کی حفاظت کرو گے؟ مجھے ممبئی میں موضوع دیا گیا تھا تحفظ عزاداری، 1 گھنٹے کے بعد میں نے نتیجہ یہ دیا تھا موضوع ہی غلط ہے، عزاداری کی حفاظت نہیں، عزاداری کا احترام کرو، عزاداری خود تمہاری حفاظت کر لے گی۔ اللہ جانے تم سننے کو تیار نہیں میرے بھائی، ہم عزاداری کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، عزاداری ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ تم مرجعیت کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، مرجعیت تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ تم بچاؤ گے عزاداری؟ یار عزاداری کار خدا ہے، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں یار، عزاداری کسی بشر کے بس کی بات ہے ہی نہیں یار، عزاداری تو کار خدا کا نام ہے، عزاداری کار خدا ہے۔ خبردار میرے قوم کے جوانوں، عزاداری کی اہمیت کو سمجھو، عزاداری میں انجمن بازی نہ آنے دینا۔ آج ہمیں انجمن بازی نہیں، انجمن سازی کی ضرورت ہے۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، تم تھک گئے اس لیے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ خبردار میرے قوم کے جوانوں، ہر جگہ میرا تیرا آنے دینا، عزاداری میں میرا تیرا نہ آنے دینا، وہ اس لیے کہ ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ عزاداری کو رہنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہت تقریر ہے، ابھی بہت تقریر ہیں آپ کے تیار میں، پھر کبھی باتوں کو عرض خدمت کروں گا۔ میرے قوم کے جوانوں، عزاداری کی اہمیت کو سمجھو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انجمن میں سارے نوحہ پڑھنے والے ہوں، ضروری نہیں کہ ہر انجمن میں سارے ماتم کرنے والے ہوں، ضروری نہیں ہے شیر صاحب سمجھ رہے کہ ہر انجمن میں سارے خطیب ہوں۔ یار جو ماتم نہیں کر سکتا، جو نوحہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم زائرین کے جھوٹے گلاس تو اٹھا سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک سوال کروں گا 10 سیکنڈ کا، صرف 10 سیکنڈ کا سوال کروں گا، 10 سیکنڈ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو کار ہوتی ہے، کار، اس کار میں سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہوتی ہے؟ بول یار، بہت ہلکا سوال ہے۔ کار میں سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ اسٹیئرنگ؟
اسٹیئرنگ اور انجن بھی ہے. اچھا انجن سے پہیا بھی اور پھر پیٹرول, پھر یعنی سلامت ہے, یعنی گاڑی میں جو چیز جہاں پر ہے وہ وہاں کی ضرورت ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, اے میرے قوم کے جوانوں, اگر عزاداری میں عزاداروں کے جوتا سیدھا کرنے کا موقع مل جائے, جوتے گلاس اٹھانے کا موقع مل جائے تو کر لو, اور حسین کا شکریہ ادا کرو. جو حسین اپنے اصحاب سے کام نہ لے رہا ہو, اس نے تم سے عزاداری کا کام لے لیا. جو حسین اتنا غیرتدار ہو, اپنے اصحاب کو لوٹا رہا ہو, شکر ادا کرو حسین کا کہ حسین نے عزاداری کی گاڑی میں تمہیں کہیں فٹ کر دیا, تم سے کام لے لیا. جو حسین اتنا خوددار ہو. اب حسین اپنے زمانے کا محمد ہے, اور فرق ہے دونوں زمانے کے محمد میں. محمد مصطفیٰ اپنے زمانے کے محمد, حسین ابن علی اپنے زمانے کے محمد. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے, مدینے والا محمد دن کے اجالے میں بلا رہا تھا, کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. کربلا کا محمد چراغ بجھا کے بھگا رہا تھا, کوئی جانے کو تیار. بلکہ ہاتھ اونچے, حیدری, بس میرا سی. بس میرے عزیز ہے. او میرا بھائی پلیز, جو آخری نوجوان جو مجھے دیکھ رہا وہاں سے, بھائی پلیز مجھے دیکھو. ایک آخری پیغام میرے قوم کے جوانوں, جب تم غلط راستے پہ جانے لگو, جب تم برائیوں کی طرف جانے لگو, تم کیا سمجھو گے کہ حسین کیا ہے؟ حسین جیسا کریم دنیا میں نہیں ملے گا بھائی. جیسا کریم حسین ہے. یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا, یہ جملہ امبیڈکر نگر کی دیواروں کی رونق بننا چاہیے. اور جائیے صدیوں میں ہوتی ہے عطا مولا, اور یاد رکھنا آیا تو حسین کا دیوانہ. آج 19 محرم الحرام 1445 ہجری کو تمہارے دیار میں کوئی تحفہ دے کے چلا گیا. تم کیا سمجھو گے کرم حسین؟ اسی میں مسائل ہے. مقتل کہتا ہے مقتل. امام حسین نے چلتے چلتے آواز دی, اے سکائے حرم, اے عباس آ گیا. جی آقا یاد فرمایا. سنے ایک جملہ, ہاں ابھی تھوڑا سا ایک منٹ چاہیے, میں مسائل بھی پڑھ رہا ہوں لیکن ایک جملے کے ساتھ. جی آقا فرمائیے کہ عباس یہ بتاؤ کتنی مشقیں خالی ہیں ہمارے پاس. کہ آقا یہ تو دیکھنا پڑے گا کتنی مشقیں خالی ہیں, لیکن ہاں جتنا پانی ہمارے پاس ہے, جس منزل پہ ہمیں رکنا ہے وہاں تک کے لیے پانی کافی ہے. مولا نے کہا نہیں عباس, جتنا پانی ہو سکتا ہے سامنے سے فرات بہ رہی ہے, بھرو نہ پڑھنا سنیے, اور سواری پہ سوار کر لو. پورا کا پورا لشکر اصحاب امام حسین اس بات پہ پریشان تھے, پانی تو بہت ہے. قسم خدا کی اگر جملہ ضائع ہو گیا, میں نے نہ جانے کئی سو مجلسیں پڑھی ہیں امبیڈکر نگر میں, اس سے نازک جملہ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا. اس سے جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ مومنین امبیڈکر نگر نوید آبادی سے کتنی محبت کرتے ہیں. جملے کی قدر فرمائیے گا کہ جتنا پانی ہو سکے بھر لو. پانی بھرا گیا. سارے اصحاب حسین سوچ رہے تھے, انصار حسین سوچ رہے تھے, پانی اتنا تھا. آخری جملہ ہے, ضرورت تو نہیں تھی, لے آئے پانی. جب تک یہ پانی کا جملہ نہ پہنچے گا, منبر سے وعدہ کر دو اس حصے سے کہ پانی ہی نہیں پیوں گا. اگر جملے کی قدر آپ نے کر لی تو آپ کی سماعت مجھے سیراب کرنے کے لیے کافی ہوگی. سروں کو اٹھائیے. اصحاب حسین پریشان تھے, مولا پانی ہے, پھر پانی کیوں بھروایا؟ ابھی سب سوچ ہی رہے تھے. جس منزل پر حسین کو رکنا تھا, اس منزل پر رکنے سے پہلے اصحاب حسین نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جس کی زبان بہار ہے. نہ مصائب کا جملہ نہیں, فضائل کا جملہ ہے. زبان بہار ہے, صرف انسانوں کی نہیں, جانور کی زبان بہار ہے. مقتل کہتا ہے حالت یہ تھی
سواری اس بات پر راضی نہیں، سوار کو تیار کر، سوار کرے، سوار میں اتنی طاقت نہیں، سواری پر تیار ہو جائے. سب ہکا بکا تھے، سب مرنے والے تھے. یہ آنے والا تھا ہر کا لشکر، یہ آنے والا تھا ہر کا لشکر. امام حسین نے جملہ کا عباس جو پانی پر بھرا تھا پلا دو. نا نا نا، اس جملے کی جزا چاہیے مجھے. لیکن تم سے کیا مانگوں یار، تم مجھے جزا کیا دو گے؟ جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے. میں نے کہا جملہ ضائع ہو گیا، تکلیف ہوگی مجھے. عباس جو پانی بھرا تھا اسے پلا دو. تاریخی جملہ. بھائی حر کو نہیں پتا تھا کہ پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا. اللہ جانے کیسے لگا. آواز سے آواز ملا دے. مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، مولا تمہارے ماں باپ کو طول عمر عنایت فرمائے. ہو گئی تقریر. ختم کر دیا مسائل. حر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا کہ پیاسا کہاں ملے گا. کمال ہے حسین، تیرے کرم پہ سلام، تیری سخاوت پہ سلام. کلیجہ پھٹ جاتا. روایت کہتی حتیٰ کہ مولا عباس کو حکم دیا عباس حر کے جانور تک کو سیراب کرا. ہاں نمبر ہے یہی جملہ ہے. لیکن ایک جملہ میں بتاؤں جو آپ بھول گئے، آپ نے نہیں کہا. مولا حسین نے پورا جملہ یہ کہا عباس جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا جب تک کہ پانی میں 3 بار منہ کو ڈال کے ہٹا نہ دے. جب تک عباس یہ 3 بار اپنے منہ کو نہ ہٹا لے. حمید ابن مسلم کہتا ہے، ویسے اصل لفظ حمید ہے، حمید، لیکن ہمارے ہندوستان میں حمید بولا جاتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے حر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا. کہ پھر کس بات پہ تعجب تھا؟ کہ بغیر شکوہ کیے حسین کے معاف کر دینے پہ تعجب تھا. آوازیں گریہ بلند ہو گئی. حسین نے ایک بار بھی نہیں کہا حر کہ تو نے کیا کر دیا، تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے. ہاں ارباب اعزاز 10واں کرنے آئے. آج کس کا 10واں؟ تمہاری تعداد بتا رہی ہے کہ کسی ایک کا 10واں نہیں ہے. اے بہنوں تمہارے بھائی سلامت رہے. ارباب اعزاز سوچ کے بتاؤ، اگر بہن دور ہو، کسی بہن کا بھائی مر جائے، اور جب بہن مٹی میں آتی ہے تدفین میں، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ جب آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا. آؤ میری بہنوں، آؤ سلام کرو اس بہن کو. آوازیں گریہ بلند ہو گئی. آپ روتے بھی خوب ہیں، آپ روتے بھی خوب ہیں، اور جو نہیں روتے وہ رونے میں حیا نہ کیا کرو. ہاں رونے میں حیا نہ کیا کرو، کیونکہ جب تمہاری آوازیں مسائل میں بلند ہوتی ہیں نا، ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے مسائل میں بلند ہوتی ہے. مولا سلامت رکھے. یہ انجمن پنجتی تراب خانی کے مومن بیٹھے ہیں. یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں 100 میں سے 1% جگہ سے روایت کو پڑھتا ہوں، یا 90% بس میں شام غریبہ میں سے روایت کو پڑھتا ہوں. پتہ نہیں آج کیوں دل ہو رہا ہے کہ ایک بہن کو اس کے بھائی کا پرسہ دے دیا جائے. کوئی رونے میں حیا نہیں کرے گا. ہاں مولا جوانوں ایک بات کہوں، بھائی پلیز سروں کو اٹھاؤ. دیکھو میں ہاتھ جوڑے ہوں نا، نبن بھائی میں کبھی ہاتھ نہیں جوڑتا. اگر ہاتھ میں جوڑا ہوں تو سمجھ جاؤ بہت وزنی ہے.
ایک گزارش کرو میرے قوم کے جوانوں، میری بات مانو گے؟ مانو گے نا بھائی؟ مان لینا، تم سے گزارش ہے، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو تم کو منا لو۔ جزا 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 اللہ، قیامت کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں، غم برداشت نہیں کر پاتی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، لو برداشت کر لیتے۔ آئی نا جب شام غریبہ، یہ شام غریبہ غریبوں کی شام تھی، یہ شام یتیموں کی شام تھی، یہ شام بیواؤں کی شام تھی۔ جو جہاں کھڑا سن رہا ہے نوے دادی کو، اپنے دلی دل میں میرے سوال کا جواب دے دے، بالخصوص میری بہنوں تم اپنے دلی دل میں جواب دینا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ کے اپنے گاؤں میں شام غریبہ ہوتی ہے نا بھائی؟ پورے امبیڈکر نگر میں شام غریبہ ہوتی ہے بھائی؟ ہوتی ہے نا؟ تمہارے گاؤں میں ہوتی ہے نا بھائی؟ پورے گاؤں میں، پورے امبیڈکر نگر میں شام غریبہ ہوتی ہے۔ ایک شام غریبہ تمہارے گاؤں میں ہوتی ہے، ایک شام غریبہ کربلا میں ہوئی تھی۔ جانتے ہو دونوں شام غریبہ میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہی ہے، جب تم اپنے گاؤں کی شام غریبہ کرنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہو، بہنوں کو بھائی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اللہ جانے کیسے پتھر بنا بیٹھے ہو یار۔ زوجہ کو شوہر دیکھنے کو مل جاتا ہے، ماں کو بیٹے دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اے رونے والوں، اگر لوٹ کے نہیں آیا سغرا کا بھیا، جزاک اللہ۔ ہاں رو لو رو لو رو لو یار، یہ دن رونے کی ہے۔ بس ایک روایت سناتا ہوں، جب دربارے حضرت امیر مختار میں، بھائی صاحب صرف شام غریبہ میں پڑھتا ہوں میرے بھائی ازادہ، صرف شام غریبہ میں پڑھتا ہوں، لیکن پڑھنا قیامت کا ماتم ہوگا۔ جب دربارے حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا اور حمید سے پوچھا گیا ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہا مختار تم حسین والے ہو مر جاؤ گے۔ مختار کہتا ہے اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہا مختار مجھے دیکھو مختار، میں نے کربلا میں دیکھا حسین کے سو کے گلے پہ خنجر چلایا گیا۔ نہیں پھٹا تمہارا کلیجہ؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا؟ جب خنجر چلا نا اور سکینہ ہائے بابا کہتی ہوئی بڑی، شمر نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے تماچہ مارا۔ کوئی پردہ دار بہن مر نہ جائے، ڈرتے ڈرتے جملہ پڑھوں، اکثر سکینہ سید سجاد کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی بھیا شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے مارنا چاہے مارے مگر تانے نہ دیا کرے۔ اور جانتے ہو شمر کیسے مارتا تھا؟ جب کبھی بھی بہنوں تم سر کو جھکا لو، مجھے نہ دیکھو، جب شمر سکینہ کو مارنا چاہتا تھا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی، نگینے کو سیدھا کرتا تھا سکینہ کے رخسار پر۔ جملہ سن لو پیچھے کے نوجوان، تم نہیں ہو رہے ہو یار، کیا تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں؟ ہاں رو لو یار، حیا نہ کرو۔ اکثر سکینہ چوتھے امام کے پاس آتی تھی اور آ کے کہتی تھی بھیا سجاد، جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے چلا جائے، بھیا سجاد شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے مارا کرے مگر مجھے تانے نہ دیا کرے۔ کہا بہن کیسے تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا مارتا بھی ہے، مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے کیسے امیر بن کے آئے ہو سجولی میں، یہ تو غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے۔ اور بتا تو نے کیا دیکھا؟ ہاں رو لو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا مختار میرے سامنے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے گئے۔ میرے سامنے ضعیف باپ نے جوان کے سینے سے برچھی کینی کو کھینچا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ میں کہاں تک گناؤں؟ میں بھی تو انسان ہوں نا۔
میں بھی تو صاحب اولاد ہوں نا، میرے کلیجے میں بھی تو باپ کا دل ہے نا، نہیں پڑھ سکتا۔ آخری جملہ سن لو کہ حمید تو کربلا کا وہ منظر بتا جس کو دیکھ کے تو خود گھبرایا ہو، کہ مختار جب حسین کے تو سر و تن میں جدائی ہو گئی، جن کے بچے بیمار ہیں دعائیں مانگ لے، ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے فوجوں کو واپس نہ کرو، خیام حسینی پہ چڑھائی کر دو۔ اللہ 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 اللہ، اے مختار میں نے کیا دیکھا، نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے۔ اے مختار میں نے کیا دیکھا، ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد جلتے ہوئے خیمے کی طرف گئی، اندر گئی۔ میں سمجھا اس بی بی کی شاید کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، لیکن میں نے دیکھا جب خیمے سے باہر آئی پشت پہ کسی کو سوار کر کے لائی۔ تم سمجھ کے بھی ایسے رو رہے ہو؟ اے مختار جیسے ہی میں نے چاہا آگے بڑھوں اس بی بی سے اس کا نام پوچھوں، جیسے ہی میں آگے بڑھا اس بی بی نے مقتل کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، بھیا تم نے اکبر کو اٹھایا، میں نے سید سجاد۔ آخری 1.5 منٹ میں بھی دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ نہیں رو رہے نا، تم نہیں رو رہے نا، تم کوئی 18 سال کا کوئی 22 سال کا، وہ پیچھے والے 24 سال کے، تم نہیں روتے نا۔ میں نہیں پڑھتا مسائل، بس میرے سوال کا جواب دے دو، تمہیں تمہاری غیرت کی قسم، تم نہیں روتے، بس مجھے اتنا بتا دو اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے، اب بھی تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا؟ اب عباس سے معافی مانگو، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو ہم رو نہ پائے؟ آخری جملہ، دل کو چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا، آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہو، میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں، مجمع میں 6-7 لوگ ہیں جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، 2 لوگوں نے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا مولانا بند کر دو۔ آخری جملہ پڑھوں، تقریر ختم کر رہا ہوں، کہ مختار سنو، میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا جب خیمے جل چکے، میں نے کیا دیکھا، 4 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم اس روایت کو پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، رونے والوں کلیجہ تھام لینا، دعائیں مانگ لینا۔ مختار میں نے کیا دیکھا، ایک 4 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا آ رہا۔ مختار میں نے سوچا وہ بچہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، میں زمین پر لیٹ گیا، عجب نہیں اس بچے نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ظالم کھڑا ہو جا، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ مختار میں کھڑا ہو گیا، اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ اللہ جانے جو ابھی تک نہ روئے وہ کب روئیں گے۔ آخری جملہ، آخری 30 سے 40 سیکنڈ کا یہ بتا، سوال کا تماچے نہیں ماروں گا، کہ بس مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ جو سمجھ گیا وہ تو رو لینا یار، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اے امام زمانہ، اے فاطمہ زہرا، ذرا سجولی میں آئیے، 10ویں کا پرسہ قبول کریے۔ آخری جملے کا یہ بتا، تو نہر فرات پہ جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ اس بچے نے مولا عباس کو چچا کہہ کر پکارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبن بھائی، یہ مولا عباس کے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے جو چچا کہہ کر پکارا ہے۔ کہ جو کہنا ہے اپنے چچا سے کہنا ہے، تجھے نہیں بتاؤں گا۔ مختار بچہ آگے آگے چلا، آخری جملہ میں پیچھے پیچھے چلا، میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہی کہے گا کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ اس جملے کے بعد مختار بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا سجولی میں کون پرسہ دینے آیا ہے، کون جلوس دیکھنے آیا ہے، اپنا اپنا پرسہ درج کرانا۔ آخری جملہ، مختار میں نے کیا دیکھا، میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔
مختار اس بچے نے ایسا کہا میں زمین پہ گر گیا. اس جملے کے بعد مختار بھی بے ہوش ہو گیا. کہا جلدی بتا, کلیجہ پھٹا جاتا ہے. بچے نے کیا کہا؟ کہا مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. ماتم ماتم. بچے ایک مرتبہ پہلے مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. آخری جملہ مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کہا بتا بچے نے کیا کہا؟ کہا مختار میں سوچ رہا تھا بچہ یہ کہے گا کھانا نہیں ملا, پانی نہیں ملا, تماچے مارے گئے, تازیانے مارے گئے. اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازوؤں والی لاش پہ آیا. ماتم. آخری جملہ وہ بچہ ایک بے بازو والی لاش بھی آیا. اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے, سینہ ہلا کے کہتا ہے اے چچا قیامت ہو گئی, اے چچا جلدی چلو, پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی, پھوپھی